قرآن مجید کے دوسرے چیپٹر سورہ البقرہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جب یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے اتاری گئی ہے تو اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس کا واضح اعلان سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ان الفاظ سے کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اس میں قرآن مجید کے اندر ہی بیان کیے گئے حفاظتی نظام اور طریقہ کار یعنی انٹرلاکنگ سسٹم پر روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز میں ایک سوال سے کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ نیومرولوجی، پالمسٹری یا علم نجوم پر یقین رکھتے ہیں؟ جو لوگ یقین نہیں رکھتے، یقیناً ان کے پاس مناسب وجوہات ہوں گی اور وہ علمی و منطقی دلائل سے ان کو مسترد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں گے۔ آج ہم خاص طور پر نیومرولوجی یا جسے عرف عام میں علم الاعداد کہا جاتا ہے پر بات کریں گے۔ علم الاعداد سے مراد ایسا علم ہے جس میں کسی شخص کے نام یا طریقے پیدائش کو مختص اعداد کی قدر یا ویلیو نکال کر شخصیت کا خاکہ، قسمت اور مستقبل کا حال بتایا جاتا ہے۔ ماہرین علم کی اکثریت علم الاعداد کو علم نجوم یا دس شناسی کی طرح غیب کا علم ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تاہم اسلامی عقیدہ کے مطابق غیب کا علم یعنی قسمت یا مستقبل کا حال صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اس لیے اعداد کی بنیاد پر قسمت کا حال یا مستقبل کی پیشین گوئیاں کرنے کو شرعی طور پر درست نہیں سمجھا جاتا اور اسے توہم پرستی میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ کچھ محققین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں الفاظ اور آیات کی تعداد ایک خاص عددی ترتیب میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر لفظ یوم یعنی دن کا 365 بار ذکر آیا ہے، جو کہ شمسی سال کے دنوں کی تعداد ہے۔ لفظ شہر جس کو مہینہ کہتے ہیں 12 مرتبہ آیا ہے، اور لفظ دنیا اور آخرت مساوی طور پر یعنی 115 بار آئے ہیں۔ اسی طرح بحر یعنی سمندروں کا پانی اور بر زمین کا خشک حصہ کا ذکر بھی قرآن میں بالترتیب 32 اور 13 بار آیا ہے۔ ان کو جمع کریں تو حاصل جمع 45 آتا ہے۔ اب 45 کو بنیاد بنا کر بحر اور بر یعنی زمین پر پانی اور خشکی کے اعداد کا فیصد حصہ نکالا جائے تو پانی 71% اور خشکی 29% جواب حاصل ہوتا ہے۔ ماہرین ارضیات نے جدید علوم کی مدد سے زمین کو پانی اور خشکی کے حصوں میں بھی اسی طرح تقسیم کیا ہے۔ بہت سے لوگ ان اعداد و شمار کو قرآن کا معجزہ بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک تحقیقی نظریہ ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا علم الاعداد یا نیومرولوجی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، جس کی مدد سے لوگوں کی قسمت یا مستقبل کا حال بتایا جاتا ہے۔ جہاں تک علم الاعداد کا ذکر ہے تو قرآن میں اس کا کوئی واضح ذکر موجود نہیں، لیکن کائنات میں موجود تمام چیزوں کو اعداد کے حوالے سے گن کر شمار کرنے کا ذکر یا طریقے پیدائش کو اعداد میں تبدیل کر کے ان کی شخصیت، قسمت یا مستقبل کے حالات بارے جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت میں اسے علم جعفر کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، جو روایتی طور پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منسوب ہے۔ علم جعفر صرف اعداد تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ حروف کی عددی اقدار یعنی نیومیریکل ویلیو، ان کی خصوصیات اور مخصوص جدولوں یعنی گریڈز اور رولز کا استعمال کرتے ہوئے مستقبل کے واقعات، پوشیدہ علم یا سوالات کے جوابات حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ تمام مسلمان بلا تخصیص اس بات پر ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو سردار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو تحفہ کی گئی ہے، اور اس کتاب کو اضافہ یا تحریف سے محفوظ رکھنے کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس کا واضح اعلان سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یا مفہوم اس طرح ہے: ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الذکر کا لفظ قرآن مجید کے لیے استعمال کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ چونکہ اس مقدس کتاب کو زمانے کی دست برد سے محفوظ رکھنے کا دعویٰ خود اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے، تو یقیناً انسانوں کو سمجھانے کے لیے کوئی طریقہ کار بھی وضع کیا ہوگا۔ ہم موجودہ علمی ترقی اور سائنسی آلات کی مدد سے اس طریقہ کار کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہاں ایک مصری نجاد امریکن بایو کیمسٹ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جنہوں نے کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے قرآن مجید کا ایک عددی تجزیہ پیش کیا ہے، جسے کوڈ 19 یا 19 کا معجزہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید کی پوری ساخت
اس کے الفاظ، حروف اور صورتیں ڈیجٹ 19 کے ایک کمپلیکس میتھمیٹیکل سسٹم پر مبنی ہیں۔ ڈاکٹر ارشاد خلیفہ کے مطابق یہ نظام اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور اس میں کسی طرح بھی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اپنے مطالعہ کی بنیاد قرآن مجید کی سورہ المدثر کی آیت نمبر 30 پر رکھی ہے، جس کا ترجمہ یا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ڈاکٹر راشد خلیفہ نے اس اسپیشل ڈیجٹ کو یعنی 19 کو محض فرشتوں کی تعداد کی بجائے قرآن مجید کے متن یعنی اوریجنل ٹیکسٹ کی حفاظت کرنے والا ایک کوڈ قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر خلیفہ اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کمپیوٹر کی مدد سے قرآن مجید کے متن سے کئی عددی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی افتتاحی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کل 19 حروف پر مشتمل ہے۔ اس آیت میں 4 الفاظ ہیں، اسم، اللہ، رحمان اور رحیم، لہذا پورے قرآن میں ان الفاظ کی کل تعداد ڈیجٹ 19 کا حاصل ضرب یا ملٹیپل ہے۔ لفظ اسم بغیر کسی اضافت یا جمع کے اپنی واحد شکل میں 19 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ اللہ قرآن میں 2698 مرتبہ آیا ہے، جس کو اگر 19 سے تقسیم کیا جائے تو جواب 142 آتا ہے۔ اس طرح لفظ رحمان قرآن میں 57 مرتبہ آیا ہے، جو کہ 19 کا ملٹیپل ہے، یعنی 3 سے پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ رحیم قرآن میں 114 مرتبہ آیا ہے، اس کو اگر 19 سے تقسیم کیا جائے تو یہ بھی پورا تقسیم ہو کر جواب 6 آتا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورتوں کی کل تعداد 114 ہے، جو کہ 19 کا ملٹیپل ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی، لہذا قرآن کی 27 نمبر سورہ النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ آتی ہے، ایک مرتبہ سورہ کے شروع میں اور دوسری آیت نمبر 30 کی صورت میں۔ اسی طرح قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کل تعداد بھی 114 ہو جاتی ہے، جو کہ 19 کا ملٹیپل ہے۔ حروف مقطعات یا مسٹیکل لیٹرز کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر خلیفہ کہتا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جو قرآن کی 29 سورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، جیسے الف، لام، میم، کاف اور یاسین وغیرہ۔ ڈاکٹر خلیفہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان حروف کی تعداد بھی ان مخصوص سورتوں میں 19 پر قابل تقسیم ہے، یعنی کہ یہ تعداد 19 کا ملٹیپل ہے۔ مثال کے طور پر سورہ کاف میں صرف کاف 57 مرتبہ آیا ہے، جو کہ 19 پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین میں حروف چھوٹی یہ اور سین کی کل تعداد 285 ہے، جو کہ ایک بار پھر 19 کا ہی ملٹیپل ہے۔ اپنی تحقیقات کی روشنی میں ڈاکٹر خلیفہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ڈیجٹ 19 قرآن مجید کا خفیہ انٹرلاکنگ سسٹم ہے۔ اس کی بدولت قرآن کے اصل متن میں ایک الف کو بھی کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی صورتوں، آیات، حروف اور اعراب وغیرہ کے حوالے سے ان کی تحقیقات کا دائرہ بہت وسیع ہے، جس میں ہر سورہ کے عددی اعداد و شمار بھی مہیا کیے گئے ہیں۔ آج قرآن کے شیدائی اور مخالفین بھی اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں مختلف قسم کی سائنسی ریسرچ میں مشغول ہیں، اور اس بات کا ریاضی کی مدد سے حساب لگایا جا رہا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں کون کون سے الفاظ، کلمات، حروف اور اعراب کتنی بار آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت کے راز پوشیدہ ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات بھی دریافت کی جا رہی ہے کہ قرآن کی جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، انہی صورتوں میں یہ حرف یا تو 19 بار آیا ہے یا اتنی مرتبہ ضرور آیا ہے کہ ان کی کل تعداد 19 سے پوری طرح تقسیم ہو جائے۔ قرآن میں حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے اور ان کے میل سے بننے والی صورتوں کی تعداد بھی 14 ہے، مگر ان حروف کے نام کے اعتبار سے موجود صورتوں کی تعداد 29 ہے۔ اگر ان تینوں اعداد کو جمع کیا جائے یعنی 14 جمع 14 جمع 29 تو جواب 57 یا 57 حاصل آتا ہے، جو کہ 19 پر قابل تقسیم ہے۔ لہذا اگر ان حروف مقطعات، ان سے بننے والی صورتوں اور ان صورتوں میں ان حروف کی تعداد میں کمی بیشی ہو جائے تو تحریف یا اضافہ فوراً پکڑ میں آ جائیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں موجود مختلف میتھمیٹیکل پیٹرنز اس کتاب مقدس کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ یہاں لازمی طور پر ایک دلچسپ اور منطقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے موجودہ نسخوں کے متن میں اگر کوئی اضافہ یا کمی ہو جاتی ہے تو اس کمی بیشی کا تعین کرنے کے لیے کوئی ایسا معیاری اور مستند اوریجنل ٹیکسٹ بھی تو ہونا چاہیے جس سے کمپیریزن کرنے کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچا جا سکے۔ ریسرچ کرنے کے بعد میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں قرآن مجید کے کئی قدیم ترین اوراق اور نسخے موجود ہیں، جیسے انگلینڈ میں کیڈبری ریسرچ لائبریری، برمنگھم یونیورسٹی میں برمنگھم قرآن مینوسکرپٹ کے نام سے چند قدیم ترین اوراق موجود ہیں۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے سائنسی تجزیہ کے مطابق یہ اوراق جو چمڑے پر لکھے ہوئے ہیں تقریباً 1400 سال پرانے ہیں۔ غالب خیال یہی
ہے کہ یہ قرآنی اوراق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی تحریر ہوئے تھے۔ قرآن مجید تقریباً مکمل ترین نسخہ کی شکل میں استنبول کے توپ کاپی محل میوزیم ترکی میں آج بھی موجود ہے، اگرچہ روایتی طور پر اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی منسوب کیا جاتا ہے، لیکن جدید تحقیق، خطاطی اور آرائش کی بنیاد پر اسے 8ویں صدی عیسوی یا دوسری صدی ہجری کے اوائل کا بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا اور قدیم قرآنی نسخہ جو کہ کوفی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے، ازبکستان کے شہر تاشقند کی بست امام لائبریری میں آج بھی موجود ہے۔ روایتی طور پر اسے بھی حضرت غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن ماہرین اسے 8ویں یا 9ویں صدی عیسوی کا مانتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں بھی ایسے قدیم ترین قرآنی نسخوں کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی حقائق و شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن طوالت کے پیش نظر میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ان پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔